تربیت پر ہم سب کو چلائے، اپنے محبوب کی محبت میں سلائے اور محبوب کی محبت میں قیامت میں اٹھائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ درود پاک اور آقا کے نام پر انگوٹھا چومنے پر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات اپنے ذہن میں ذہن نشی کر لیں گے۔ انگوٹھا چومیں گے، آقا پر درود پڑھیں گے اور پڑھیں گے پڑھ کر چومیں گے اور انگوٹھا چومیں گے۔ انگوٹھا چومیں گے، کیوں چومیں گے؟ اس لیے کہ اس کو نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ جب نبی کا نام آتا ہے جبھی نہ چومتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے بلیک اسٹون، کالا پتھر جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، کہاں ہے وہ؟ مکہ شریف میں ایک شہر ہے مکہ شریف جہاں میرے آقا پیدا ہوئے، وہاں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے کونے پر اس کو نصب کیا گیا، اور حاجی جب طواف کرتا ہے تو وہیں سے طواف کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ تو کیا حکم دیا کہ تم حجر اسود کو چومو؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ چائے آ گئی ہے، چائے ہے کیا؟ ماشاءاللہ۔ میرا ایک شعر سن لیجئے اور ایک مشورہ لے لیجئے۔ میری اگر ایک سلام آنے پہلی ملاقات ہے، جب جلسہ ختم ہو جائے، جب چائے پلائے، اس میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ بدنام ہوتے ہیں، ہے نا بھائی؟ امام صاحب اگر پان کھاتے کھاتے مصلی پر چلے جائے نماز پڑھانے تو پڑھانے دیجئے گا، چائے پیئیں گے اور بنا کلی کیے پہنچ گئے تو نہیں پڑھانے دیجئے گا۔ اب یہاں جلسہ ہو رہا ہے، چائے پیجئے گا، سبحان اللہ، جھوٹے منہ سے آئے تھے نیکی کمانے کے لیے، تو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو چائے بعد میں پی لیجئے گا۔ اور میرا ایک شعر ہے کہ جینے والوں اس طرح دنیا میں جینا چاہیے، اور جب بھی تم جلسے میں آؤ چائے پینا چاہیے۔ تو چائے تو بنتی ہی آپ کے لیے ہے۔ چلیے کربلا والوں کے نام پر آپ کو صبر کا صدقہ عطا فرمائے۔ آپ ذرا بتائیے میں کیا تقریر کر رہا تھا؟ سب لے گئے چائے آپ کی؟ یہ نقصان ہوتا ہے چائے آنے سے، ہے نا؟ اس لیے میں محمد حسین صاحب کو برا نہیں کہوں گا، کیونکہ رواجی ہم سنیوں نے بنا رکھا ہے، یہ صرف ان کے جلسے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بہار میں اور ہندوستان کے تمام سنی جلسوں میں یہ کام بہت ہی خطرناک ماحول میں، اور میں اس کا بالکل خلاف ہوں۔ اس معاملے میں کئی علماء ہم سے بات کرنا چھوڑ دیے۔ ہوتا کیا ہے، آپ چائے پیتے، علماء کرام پان چباتے رہتے، گٹکا چباتے رہتے، اور مولانا کے جوتے کو گلدان بنا کر کے پورا بھر دیتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، ہم کو تو رونا آتا ہے۔ بولیے ہمارے علماء بھی کیا کرام کم نہیں، تو اس لیے چاہیے کہ جلسے کی روحانیت قائم ہو۔ ہم سمجھے کہ کچھ لیا ہم نے، یہ مولوی صاحب پسینہ بہا رہے ہیں، اب ان کے ساتھ جو ہوگا قیامت میں یہ نمٹیں گے، مگر ہمارے دل کی کلی تو کھل جائے، ہمارے حالات تو سدھرے، سمجھ رہے نا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے چائے کی قربانی دی ہے، مولا ان کو احمد امام علی اصغر کا فیض عطا فرما، اور جو لوگ انجانے میں پی لیے ان کو بھی اس دعا میں شامل فرما۔ اب وہ کہیں گے کہ ہم پی لیے تو ہم کو دعا نہیں دی ہے۔ چلیے آپ بتائیے میں تقریر کیا کر رہا تھا؟ جی نور کے بارے میں کیا بول رہا تھا؟ اسٹیج سے ہی جواب ملا ہے، نور کی بات تو بہت دور ہو گئی، اب بات حجر اسود کی چل رہی ہے، سمجھ رہے نا؟ ماشاءاللہ۔ کالا پتھر اس کو چومو، اور حاجی اس کو چومنے کے لیے لائن لگا دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، آقا فرماتے چومو، کیا فائدہ ہوگا؟ تو پتھر کے چومنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ میدان محشر میں اللہ پاک حجر اسود کو دو آنکھیں دے گا، ایک زبان دے گا، اور فرمائے گا محشر میں ڈھونڈ لے اس کو، اور آنکھ سے دیکھ اور زبان سے بتا کہ جس نے تجھے چوما ہوگا آج میں اسے جنت میں پہنچا دوں۔ اب ذرا سوچیے، عقل کے اندھوں کو کون سمجھانے جائے؟ ایک پتھر ہے، پتھر وہ محشر میں کام آ سکتا ہے، اس لیے کہ اسے مصطفیٰ نے چومنے کو کہا ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ جب مصطفیٰ نے پتھر کو چوما ہے، آج تک حاجی اسے چوم رہے ہیں، اور حضرت آدم نے مصطفیٰ کے نام کو چوما تو آج اس پر بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام بددینوں سے، عقیدے کے لٹیروں سے، عشق رسالت پر الغار کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری سنیت کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اچھی دعاؤں پر آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو میں کہلواؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بات اور یاد رکھیے،
بہت سارے لوگ دعا کرنے کے وقت بھی بہت ناانصافی کا کام کرتے ہیں. امام صاحب کے پیچھے جمعے میں 12 صفحے ہوتی ہیں. جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے. اگر فضیلت بیان کروں تو رات گزر جائے گی.